السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمران سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل القرآن الکریم، اور میں کافی عرصے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، تو جہاں سے ہم نے اپنے سلسلے کو چھوڑا تھا آج وہیں سے ہم اپنے سلسلے کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ تو ہم سورہ بقرہ کا 21واں رکوع نے پڑھا تھا، اس کی تشریح، تو آج ہم سورہ بقرہ کا 22واں رکوع اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکی بس یہی تو نہیں کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں اور ان کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور ساحلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہی جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں، ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ایک آسانی پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ ایک رحمت بھی ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والے بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ شکر الحمدللہ، یہ آج ہم نے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 کا ترجمہ پڑھا، اور اب ہم اس کی تشریح پڑھیں۔ اب ہم رکوع نمبر 22 کا تشریح پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روئے سخن اس اہل کتاب کی طرف ہے جنہوں نے قبلے کے مسئلے پر بحث و مباحثہ اس انداز سے شروع کر رکھا تھا جیسے دین میں اس سے زیادہ اہم کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قبلے کے مسئلے کی جتنی وضاحت ضروری تھی وہ ہو چکی، اب آپ کو دین کے دوسرے اہم مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اہل کتاب سے بھی یہی کہنا چاہیے کہ قبلے کے مسئلے پر بحث سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنا ایمان درست کرو اور وہ صفات پیدا کرو جو ایمان کو مطلوب ہیں۔ اس سلسلے میں آگے قرآن کریم نے نیکی کے مختلف شعبے بیان فرمائے ہیں اور اسلامی قانون کے مختلف احکام کی وضاحت کی ہے جو ایک ایک کر کے آگے آ رہے ہیں۔ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا، لیکن اس میں ناانصافی یہ تھی کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے، اس کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اچلے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ورثاء کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کی بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے،
جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو۔ چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کی بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے۔ اس طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد تو کہا جاتا تھا کہ قاتل عورت کی بجائے قبیلے کا کوئی مرد قتل کر دیا جائے۔ اس کے برعکس اگر قاتل مقتول سے اوپر کے درجے کا ہو، مثلا قاتل مرد ہو اور مقتول عورت ہو، تو قاتل کا قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو، قاتل مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت نے جاہلیت کے اس ظالمانہ رسم کو ختم فرما دیا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے اور قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد۔ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا، لیکن دیت یا خون بہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کریں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ رقم کی مقدار معقولیت کی حد میں رکھیں اور قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے اس کی ادائیگی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی، جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے میں متعین نہیں ہوتے تھے، چنانچہ سارا ترکہ مرنے والوں کے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ اس آیت نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ بعد میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تا 14 میں تمام وارثوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ اس کے بعد جس وصیت کا اس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں رہی، البتہ اگر کسی شخص کے ذمہ کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ نیز جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں، ان کے لیے اپنے ترکے کے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ یعنی جن لوگوں نے مرنے والوں کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو، ان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اس میں کوئی کمی بیشی کریں، اس کی بجائے ان کے لیے وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ شکر الحمدللہ، آج ہم نے سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پڑھی اور انشاءاللہ دوبارہ سے ہم نے سلسلے کا آغاز کیا، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور یہ نیک عمل جو ہم نے شروع کیا دوبارہ سے، جو کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ ویڈیوز میں نہیں بنا پایا تھا، تو انشاءاللہ اس سفر کو میں نے دوبارہ شروع کیا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پہ پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔